بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بے شرمی کے کام کیا کرتے تھے، چوری، ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے شرمی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیے؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے بے شرمی کی بات کرتے ہو۔ تو ان کی قوم والوں کو کوئی اور جواب نہیں آیا تو کہنے لگے کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں تم کو کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت یا سمجھاتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ۔ پھر کیا ہوا؟ آخر اللہ کا غضب جوش میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان بن کر آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے۔ کہنے لگے کہ آج کا دن میری مشکل کا دن ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈر اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کر۔ تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو، کیا تم میں کوئی بھی بھلا انسان نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعہ میں ہوتا۔ فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ رات کے اندھیرے میں اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چل دے اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، مگر اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی۔ اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم سے اپنی بیوی کو چھوڑ کر بقیہ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے۔ صبح کے قریب اللہ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی۔ پھر اس بستی کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے الٹا پٹک دیا اور اسے نیچے اوپر کر دیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے بے شرمی کی باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، سب فنا ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی بے شرمی کی باتوں سے محفوظ رکھے کہ جس کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ نے پٹخ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا، سیدھے راہ پر چلنے والا اور غلط کاموں سے بچنے والا بنائے۔